الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون وقال في موضع آخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، یہ ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر صحیح سالم صحت و عافیت کے ساتھ جمع فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں رب کریم اپنا عمومی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اور ہمارے سامنے جو باتیں آئیں ان کو عزم مصمم کے ساتھ سنیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمارے اندر سالمیت ہونا چاہیے۔ ایمان والے ہیں تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر وقار رکھا ہے، تو ہم اس کا بھی ثبوت دیں۔ تو اولاً یہ ہے کہ جو بڑے احباب ہیں ان کے علاوہ تمام لوگ قریب ہو جائیں، جن کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے علاوہ محفل کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے فرمانے کا اور اپنی خصوصی رحمت کو توجہ کے ساتھ ہمارے اوپر ڈالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، کیونکہ عزائم جس کے پختہ ہو، نظر جس کی بلند ہو، عزائم جس کے پختہ ہو، نظر جس کی بلند ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات بڑی ہی متبرک رات ہے، اور کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنا ہے کہ جس کے اندر عزم مصمم ہوگا، پختہ ارادہ ہوگا، وہی اس رات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے اوپر سایہ فگن ہے، اس رات کی خصوصیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی دربار ہے، مغفرت کا دربار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بخشش کا دربار ہے، اس کے اندر اپنی امت کے ایک ایک فرد کو شامل کرنے کی پوری فکر کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے رحمت للعالمین، تو اس رحمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بخشش عام کے اندر اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اس میں شامل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور لگایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کلام پاک میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں جیسے رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمۃ للعالمین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان کی شب کو اپنی امت کی بخشش کے لیے گریہ وزاری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت کے تمام افراد کے 3/4 افراد کو میں نے بخش دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہربان شفیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ میری امت کا ایک ایک فرد اس راز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 14ویں رات کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ، میں تمہاری امت کے ایک اور 3/4 افراد کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب یعنی آج کی رات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں اور ہماری محبت کے خاطر اور ہماری الفت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مغفرت کے خاطر ہماری بخشش کے لیے پھر گریہ وزاری کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد جا، میں نے تیری تمام امت کی مغفرت کر دی۔ عزیز ساتھیو، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوششیں کیے ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہمارے اوپر کیا لاگو ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے عزیز ساتھیوں کچھ عزائم کرنا ہوگا، کچھ عادتیں چھوڑنا ہوگا، کچھ عادتیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ عزائم اختیار کریں، کچھ عزم مصمم کریں، کچھ ہمارے اندر وہ داعیہ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس عمومی بخشش کی رات میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات باری تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مطابق انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد اس زمانے میں 50,000 سے زیادہ ہوا کرتی تھی، 50,000 سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے بال ہم گن نہیں سکتے، کہ شمار کر سکتے ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، 50,000 اتنے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اپنے گھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ وہ بھاگتے بھاگتے گئے اور کہا اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ 15ویں شب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، میں بتاتی ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضائل، اس کے برکات کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، میرے پاس آرام کر رہے تھے، نصف شعبان کا وقت گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھے اور میرے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میری نگاہیں کھلی تو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری بستر پر نہیں ہے۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، میں اٹھی اور کچھ فاصلے پر گئی تو میرا دھکا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گیا۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی
اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ یہ وہ ہاتھ ہے کبھی کسی گناہ کے لیے نہیں اٹھے ہیں بلکہ یہ پاک و صاف ہاتھ ہے، میں ان ہاتھوں کو اٹھا کر میں امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ عزیزان گرامی، یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو آپ کے اوپر شک کرنے لگی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور ازواج مطہرات کے پاس نہ چلے گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے حمیرہ، کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج 15ویں شب ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مطابق انسانوں کی مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ آج کی رات وہ رات ہے، آج کی رات کو عزیزان گرامی عید کی رات سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایمان والوں کے لیے زمین پر 2 راتیں 2 دن عید کے ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہوا کرتی ہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن عید کے ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے آج کی رات شب برات اور شب قدر یہ 2 راتیں ان کی عید کی ہوا کرتی ہیں۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کو سجا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اپنی رحمت کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ آج کی ابتدائی شب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت وسیع کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان لگاتے ہیں اور صدا دیتے رہتے ہیں۔ آج بندہ پورے سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کرتے رہتا ہے اور اس کے دل میں شک رہتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، میری التجا قبول ہوئی کہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش طلب کروں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کی رزق میں وسعت پیدا کروں، ہے کوئی جو بیماریوں سے آفتوں سے بلائیوں سے دور رہنے والا، ان سے آفات و بلائیات سے پناہ مانگنے والا کہ میں ان کی مصیبتوں کو دور کروں۔ یعنی بالکل مقبول رات ہے۔ جو بندہ اس رات کے اندر کوشش کر لے گا وہ پالے گا، جو بندہ اس کے اندر تھوڑی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ بخشش حاصل کر لے گا۔ تو آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات عزیز ساتھیوں اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 7 زمین و آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ہر فرشتے کا دروازہ اپنی ندائیں لگا رہا ہے۔ پہلے آسمان کا فرشتہ ندا لگا رہا ہے کوئی ذکر کرنے والا اس رات کہ اس کے ذکر کو قبول کیا جائے اور اس کی بخشش کا فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے خوشخبری ہو۔ تو آج کی رات عزیز ساتھیوں ذکر و اذکار کر کر اللہ کو منانا ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کوئی رکوع کرنے والا تاکہ اس کو خوشخبری دی جائے۔ تیسرے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کوئی رکوع کرنے والا، ہے کوئی سجدے کرنے والا کہ اسے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کوئی
جو اللہ سے ذکر و اذکار کر کر اللہ کو منا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی اور خوش ہو جائیں اس سے۔ 5ویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کوئی درود و سلام پڑھنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود و سلام کو قبول کر لیں؟ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دے؟ ہے کوئی بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی کے اندر وسعت رزق طلب کرے اور اس کے وسعت رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمانوں کے دروازوں کے اندر ایک ایک فرشتے کو لگائے ہیں اور وہ ندائیں دیتے جا رہے ہیں کہ اس رات کے اندر اپنی بخشش کا فیصلہ کرا لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کو منا لیں۔ عزیز ساتھیوں، آج کی رات عمومی طور پر اللہ کو منانے کی رات ہے۔ آج کی رات کوئی کھیل تماشا یا پٹاخے بازی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ لیکن آج اوباش طریقے سے آسمانوں کے اندر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، تیر پھینکے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر ہمارا استقبال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے بندو، مجھ سے رحمت طلب کرو، مجھ سے آفات و بلایات سے دوری کے لیے دعائیں کرو، مجھ سے صحت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، مجھ سے بخشش طلب کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں عزیز ساتھیوں؟ طرح طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کیا عقل مندی ہے کہ باری تعالیٰ جو پورے سال کا گوشوارہ اس رات کے اندر بنانے والے ہیں، اس رات کے اندر وہ تمام اعمال جو سال بھر کے ہونے والے ہیں، وہ تمام کام جو سال بھر کے ہونے والے ہیں، عزیز ساتھیوں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سونپ دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان تمام کے کام اور جتنے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے متعین کرنا ہے، جو کام ان کے لیے سپرد کرنا ہے، وہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات دیتے ہیں۔ آج کی رات اگر ہم غفلت میں گزار دیں، آج کی رات اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیں، تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے خسارہ نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ عزم مصمم کریں، عزائم جس کے پختہ ہو، نظر جس کی بلند ہو، تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، کیونکہ عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اقرار زبانی کر کے فقط انسان مسلمان کیا ہوگا جب دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا دل اور ہماری نگاہ ایسی ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پسند فرماتے ہیں ویسی چیز ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال، ہمارے حرکات، ہمارے سکنات وہی ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ عزیز ساتھیوں، اصل چیز اللہ کی رضامندی ہے، اصل چیز اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہم وہ کام کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم وہ اعمال کریں، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جھلکتا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹپکتی ہو، ایسے کام ہم سے ہونا چاہیے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، ہمارا معمول کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم وہی حرکات کریں، وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی خوش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس قوم کی جن اشخاص کی پیروی کرے گا، کل قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، آج کی رات ہم فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات محکم فیصلے اتارتے ہیں اور محکم فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ تو ہمارا شمار ان میں سے ہو جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم ویسے کام کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم کس کو چاہتے ہیں، ہم کس کو پسند کرتے ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ہماری چاہت اور ہماری پسند وہ ہے جو
فلمی ایکٹرز ہیں، ناچ گانے والے ہیں، یہود و نصارہ کے چال و چلن پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ لوگ ہمارے نمونے ہیں، لیکن اس کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر ہماری عزیز ساتھیوں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اندر ہے۔ اللہ کی خوشنودی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ہم ان کے پیروکار ہو، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ اعزاز عزیز ساتھیوں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ بڑی قربانیوں کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کے اوپر چلنے کے بعد اور اپنی خواہشات کو دبانے کے بعد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے بعد یہ مجدہ ملا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا نمونہ، ہمارا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کسی کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول دیکھیں، ہمارا کلچر دیکھیں، ہمارے معاشرتی نظام دیکھیں، ہماری زندگی اور سوسائٹی کا ماحول دیکھیں کہ کسی اور سے مل رہا ہے ہمارا۔ یہ بخشش والی رات، یہ مغفرت والی رات عزیز ساتھیوں منانے کی رات ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات کچھ فیصلے کر کے اٹھنے کی رات ہے۔ آج کی رات عزیز ساتھیوں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے، کیونکہ عزیز ساتھیوں آج کی رات ایسے فیصلے ہونے والے ہیں کہ بندہ عمدہ کپڑے خریدنے کے چکر میں ہے، لیکن بازار میں اس کا کفن آ چکا ہے۔ ایک شخص بہترین بلڈنگ بنانے کی فکر میں ہے، لیکن اس کی فہرست خبر کھدنے والوں میں سے آ گئی ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کو سجانے کے اس میں ہے، لیکن اس کی دنیا کی ہسٹری ختم ہونے کی ہے۔ یعنی ایسے فیصلے ہونے والے ہیں، تو لہذا ہم عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور منا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور راضی کر لیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم یہاں اللہ کو راضی نہ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل نہ کریں تو عزیز ساتھیوں یہ ہمارے لیے بڑی ہی خسران کی جگہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ مغفرت کی رات ہے۔ تو مغفرت کے لیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمومی رات کے اندر، جس کے اندر ہر بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن ایک چند افراد کو اس سے علیحدہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا اپنا جائزہ لینا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اندر تولنا ہے کہ کیا ہمارا شائبہ ان افراد میں سے ہے، کیا ہمارا تعلق، کیا ہماری نسبت ادھر جڑتی ہے، کیا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمومی بخشش کے اندر 6 افراد کو اس عمومی بخشش سے دور فرما دیتے ہیں، اور بعض نکمے ایسے ہوتے ہیں جو اس بخشش کی رات میں اونٹ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ کہ اس میں نمبر 1 مشرک ہے، جو اس رات کے اندر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ لے کر اور اپنی عمومی بخشش کا فیصلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بخشش کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون بندہ میرے قریب آ جائے، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے استغفار کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ارشاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کرنے والا، ایک بات یاد رکھیں، جو 6 افراد ہیں، ان 6 افراد میں سے اگر کوئی اس رات پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف التجا کرے اور توبہ اور استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اس انداز سے بنا دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی عمومی بخشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا اپنا جود و سخا کا دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کسی بھی دن توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آج کی رات تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، مقبول رات ہے آج کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مبہم رکھ کر اس رات کو اعلانیہ عام کر دیا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف جو فیصلوں والی رات ہے، میں جس میں محکم فیصلے صادر کرنے والا ہوں، میرا بندہ اس سے واقف ہو جائے اور اپنے فیصلے حاصل کر لے، اور جو شب قدر جو مبہم رکھا ہوں اس کو پانے کے لیے آج کی رات توبہ اور استغفار کر لے اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے دعائیں کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے ہے وہ مشرک جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے اس رات کے اندر، جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھے، کسی اور سے اپنی منتیں مانگے، کسی اور کے سامنے اپنا سجدہ ٹیکے۔ کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کون شخص ایسا ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی اور کا ساتھی سمجھے؟ تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو چاہنے والا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ جس کو میں خوب چاہ رہا ہوں، جس کو میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت دے رہا ہوں، وہ کسی اور سے محبت کرے؟ یہ کوئی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اس رات کے اندر مغفرت اور اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ عزیزان گرامی، آج عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اولڈ ایج ہوم، پرانے بزرگوں کے گھر بنا دیے گئے ہیں، اس کے اندر اپنے محبوب والدین کو جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کر ہماری ترقیات کو دیکھا، ہمارے ترقیات اور اونچی اڑان کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اب ضعیف ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکیں۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہے، ہمارا کلچر یہ بنتا جا رہا ہے، ہم اوروں کا دیکھا دیکھی یہ اعمال کرتے جا رہے ہیں کہ وہ والدین جنہوں نے بچپن کے اندر جب سردی کا موسم، سخت سردی، اس موسم کے اندر جب ہم گیلا کر دیتے ہیں، ہم پیشاب کر لیتے ہیں، بستر کچا کر دیتے ہیں، تو وہی ماں اس کچے اور گیلے طرف سے اٹھا کر ہم کو سوکھی طرف رکھتی ہے اور خود جگہ نہ ہونے کی وجہ سے خود کچے بستر پر سو جاتی ہے تاکہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت آ چکی ہے، وہی بچے کے اندر وہ کیپیسٹی آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ضعیف والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی ناقدری کی بات ہے۔ اس کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
رضا الرب فی رضا الوالدی سخط الرب فی سخط الوالدی۔ والدین کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی میں۔ یہاں پر دنیا کے اندر والدین خوش ہیں، والدین بندے سے راضی ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ سخط الرب فی سخط الوالدین، جس کے والدین جس شخص سے ناراض ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات جو عمومی بخشش کی رات ہے، اس کے اندر بھی رب کریم اپنی رحمت کے باوجود اس بندے کی بخشش نہیں کرتے جس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ آج دیکھیں کہ والدین کو ستایا جا رہا ہے۔ آج نوجوان طبقہ جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہے، جو باشعور ہو چکے ہیں، جن کے لیے سیل فون کی ضرورت ہے، جن کو بیگ گاڑی کی ضرورت ہے، وہ اپنے والدین کو کس انداز سے ٹارچر کرتے ہیں اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی کے چکر میں اپنے والدین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ بیوی کا اپنی جگہ مقام ہے اور والدین کا اپنی جگہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لائے، دنیا کے اندر بالکل جہالت کا دور تھا، بالکل تاریکی کا دور تھا۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ مقام، عورت کا مقام کیا ہے۔ اس کے لیے میں یہ پیراگراف لا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ جس زمانے میں جہالت عام تھی، تاریکی کا دور تھا، قتل و خون عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، محض اس وجہ سے کہ قریش کے پاس کوئی اپنی بچی کو ہاتھ مانگنے آ جائے، کوئی داماد آ جائے تو یہ قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، بس محض یہ ان کا تصور تھا۔ اور جو سپر پاور طاقت سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے، قیصر و کسریٰ جو بڑے ملک تھے، وہاں پر عورتوں کو شو میوزیم پر رکھا جاتا تھا، صرف اپنی خواہشات کے مطابق ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تو عورت کی 4 حیثیتیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس جنت کو عزیز ساتھیوں اولیاء، بزرگان دین، اللہ والے، اولیاء کبار جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کا ہے، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیے۔ اگر بیوی ہے تو وہ گھر کی زینت ہے، بیوی ہے، یہ حیثیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں۔ اگر وہ بیوی ہے تو وہ گھر کی زینت ہے، اگر بہن ہے تو وہ گھر کی عزت ہے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو گھر کا سکون ہے۔ یہ حیثیتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت کی 4 حیثیتیں دے کر عورت کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیے ہیں۔ کوئی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن آج ہمارا ماحول ہے، آج ہمارا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے بات میں آ کر اور ان کے چکر میں آ کر اپنے والدین کو طرح طرح کے اذیتیں دے رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ تو جی ساتھیوں، ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو شرابی ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ آدمی وہ کام کر گزرتا ہے جو عمومی حالت کے اندر، عام حالت کے اندر جو بات مجموعے کے سامنے نہیں کہنی ہے وہ بات بھی پینے کی حالت میں کر دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے
بارہا آئے ہوں گے، تو ایسے شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص زانی ہے، جو زنا کا عادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے اپنے گھر میں خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ بنائے ہیں۔ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنائے ہیں، لیکن آج منہ مارتے ہوئے مختلف طریقوں سے، ہوٹلز کے ذریعے سے یا کاروبار کی لینڈ کے ذریعے سے آج زنا کو عام کر دیا گیا ہے۔ آج اس کو ایک ماڈل طریقہ سمجھا جا رہا ہے، آج اس کو ترقی یافتہ دور سمجھا جا رہا ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، یہ زناکار بدکار لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دیں گے کہ کل قیامت کے دن ان کے جسموں سے ایسی سڑان آئے گی کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگیں گے۔ تو ایسے اشخاص کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں شخص وہ ہے جو خطا رحمی کرنے والا ہے، جو قطع تعلق کرتا ہے۔ آج ایک فیشن بن چکا ہے کہ میرے بڑے بھائی کی بچی کی شادی ہے، انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ میرے پاس رخا بھیجا دیا، بس وجہ یہ بنی جس کی وجہ سے برس گزر گئے، نہ وہ ملاقات کرنے آتے نہ یہ ملاقات کرنے جاتے۔ کوئی آج بڑی وجہ نہیں ہے کہ آج ہم خط تعلق کر رہے ہیں۔ آج معاملات جو ہمارے بگڑے ہوئے ہیں محض اس وجہ سے معمولی باتوں کے اوپر آج ہم خطا تعلق کر رہے ہیں، خطا رحمی کر رہے ہیں، حقوق کو پامال کر رہے ہیں، بہنوں کے بھائیوں کے ان حقوق کو دبا رہے ہیں جو حقوق ہمارے اوپر ہم کو مل گئے ہیں۔ ان حقوق کے ذریعے سے عزیز ساتھیوں ہم حق تلفی کر رہے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کی بھی آج کی رات، مغفرت کی رات کے اندر بھی عزیز ساتھیوں بخشش نہیں ہوگی۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو چغل خور ہے، جو چغلی کرنے والا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ سامنے آ جاتا ہے تو اس سے بالکل عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جی اور آداب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی محفل سے ہٹتا ہے بس اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسا ہے ویسا ہے، یا طرح طرح کی خرابیاں اس کے اندر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی۔ تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت اتنی بری چیز ہے کہ وہ بری چیز آج کی رات کرنے والا آج کی رات بھی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم کو سوچنا ہے اور جائزہ ہمارا اپنا لینا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ ہم ان 6 اقسام میں سے کسی کی طرف ہمارا شائبہ تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کی طرف ہمارا میلان تو نہیں ہے، کسی کی طرف ہمارا جھکاؤ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو عزیز ساتھیوں ابھی توبہ کر لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں، وہ چیزیں عزیز ساتھیوں آج کی رات کر لیں، تاکہ کل کا آنے والا دن ہمارا کون سا دن ہوگا، کون سا لمحہ ہوگا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی عارضی دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی نہیں بلکہ اپنی اولاد کو عیش و آرام رکھنے کے لیے بڑی انتک محنت کر رہے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس کسی طریقے سے ہمارے پاس مال آ جائے، ہمارے پاس اسباب آ جائے، ہمارے پاس بیک و بیالنس ہو جائے، ہمارے پاس کار و گاڑی ہو جائے، ہمارے پاس بلڈنگ ہو جائے، بس اس بات کی فکر ہے۔ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے کل مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں اس کے لیے کیا تیاری کیا ہوں۔ آج جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے، اور جو محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک جائزہ لیا جائے کہ جو وبا چلی، اس وبا کے اندر
جو روڈوں پر سڑکوں پر آرام کرتے تھے وہ ابھی بھی آرام کر رہے ہیں، لیکن جو محلات کے اندر اے سی کے اندر بیٹھے تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ ذرا غور کریں، کیونکہ ان کی زندگی تو گزر رہی ہے ایسے ہی، لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی کہ میرا آگے کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے مسائل کا کیا ہوگا، لیکن اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے قبر کا کیا ہوگا، میرے حشر کا کیا ہوگا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چہرہ دکھانے کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ چیز دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ کیونکہ عزیز ساتھیوں عمومی حالات سے دیکھیں کہ آج جو ہماری پستی کا اور ہم جو پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کا جائزہ لیں، مسلمان ہر طرح پیسے جا رہے ہیں، ہر طرح ہر مقام پر، ہر جگہ پر، دنیا کے کسی کونے میں دیکھیں مسلمان پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے لیے ہمارا آئیڈیل بنائے تھے اور جو ہمارے لیے ہم کو نمونہ بنا کر گئے تھے، ہم ان لوگوں کو پس پش ڈال دیے اور ہم کہاں آ گئے؟ ہم اوروں کے کلچر کو اپنانے لگے۔ وہی صحابہ تھے جن کے اندر جہالت تھی، جن کے اندر تاریکی تھی، جن کے اندر پستی تھی، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر لیے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے لگے، تو عزیزان گرامی وہ ایسے ہو گئے کہ جو قیصر و کسریٰ جو سپر پاور طاقت سمجھے جاتے تھے، ان کے محلات کے اندر بھی لرزہ آ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم، ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے ایمان لانے سے پہلے، تو شام میں جب گھر تشریف لاتے تو ان کے والدین فرماتے، بیٹا صبح جس انداز سے بکریوں کو اور جانور کو چرانے لے کر گئے تھے اور شام میں ویسے ہی بھوکے لا لیے، تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے؟ وہی عمر فاروق ہے، جب ایمان لا لیے، جب اسلام کے اوپر قائم ہو گئے، تو عزیزان گرامی وہ دنیا کے بڑے حصے کے اوپر حکومت کرنے لگے، اور ان کی حکومت کی مثالیں آج کی دنیا کے اندر بھی، آج کے زمانے کے اندر بھی عزیز ساتھیوں مثالیں لی جاتی ہیں کہ حکومت اگر کرنا ہو تو عمر جیسی حکومت کرو، حکومت کرنا ہو تو ابو بکر جیسی حکومت کرو۔ تو عزیز ساتھیوں یہ مثالیں کب بنی؟ یہ مثالیں اس وقت بنی جب انہوں نے اپنے آپ کو جھونکا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ تو عزیزان گرامی آج ہمارے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہم ابھی اس وقت فیصلہ کریں کہ ہمارا کلچر اور ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، ان کا طریقہ ہو۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اور اسی کے اندر ہمارے عزیز ساتھیوں اس کے اندر چین اور سکون ہے، اسی کے اندر عزیز ساتھیوں ہماری عزتیں ہیں، اسی کے اندر ہماری رفعتیں ہیں، اسی کے اندر عزیز ساتھیوں ہماری سربلندی ہے۔ جب وہ ایمان لا لیے تو پوری دنیا کے اوپر مسلمان چھا گئے، مسلمانوں کی حکومت عزیز ساتھیوں ہر چار دانگ عالم کے اندر تھی، لیکن جیسے جیسے مسلمان ایمان کو پس پش ڈالنے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کو چھوڑ دیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکالنے لگے، تو عزیز ساتھیوں وہ پستی کے اندر آتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابہ کالنجوم ایہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی آج سر وہ کامیاب ہیں۔ آج بھی ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج بھی ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو آج کی رات ہم عزم مصمم کر کے اٹھیں، اپنی بخشش کا فیصلہ لے کر اٹھیں
کیونکہ عزائم جس کے پختہ ہوں گے، نظر جس کی بلند ہوگی، تو وہ دنیا کے ان تلاطم خیز موجوں سے، دنیا کے ان حالات سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنا سینہ کھول کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں چلنا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو یہی راستہ ہے۔ تو آج کی رات عزیز ساتھیوں عزم مصمم کر اٹھنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا تڑپے ہیں اور کتنی فکریں کیے ہیں، عزیز ساتھیوں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مکمل چلنے والے بنے، مکمل اس کے اوپر عزیز ساتھیوں اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنے۔ اس کے اندر عزیز ساتھیوں ہماری نجات ہے، ہماری خوشنودی ہے، ورنہ عزیز ساتھیوں ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے، آج ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے اور اپنی اولاد کو عزیز ساتھیوں صحیح تربیت نہیں دیں گے، ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، مکاتب کا قیام عمل میں نہیں لائیں گے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز ساتھیوں دینی شعور ہماری نسلوں کے اندر نہیں پیدا کریں گے، تو عزیز ساتھیوں ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا عالم ہوگا۔ آج بے شعوری کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، تو عزیز ساتھیوں آج دعائیں کریں اہتمام کے ساتھ، اپنے انفرادی دعاؤں کے اندر ہمارے اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں، دعا و اذکار کا اہتمام کریں، درود و سلام کا عزیز ساتھیوں اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی حرکات ہیں جو ہم اس عمومی بخشش سے بھی ہم محروم ہو رہے ہیں، تو توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں ہاتھ گال پر مارنے کو توبہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس بات کا عزم مصمم کرنا ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کو، اس کام کو، اس عمل کو نہیں کروں گا جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کا حبیب ناراض ہوتا ہو۔ ایسے اعمال سے ہمیں بچنا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ، اور ہمیں مکمل طریقے سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنا ہے۔ یہ چیز عزیز ساتھیوں توبہ ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا صاف و شفاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو عزیزان گرامی ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی زندگی کا احساس کرنا ہے، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آگے فرماتے ہیں والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ۔ بیوقوف وہ شخص ہے، نادان وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر لگ جائے اور اللہ سے لو لگائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ عزیز ساتھیوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے۔ اگر گناہوں کے اندر سڑان ہوتی، گناہوں کے اندر اگر کوئی بو ہوتی تو کوئی میرے بازو یا کوئی آپ کے بازو بیٹھنے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے حرکات، ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری کے ذریعے سے، اپنی غفاری کے ذریعے سے ہمارے اوپر پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آج ایک ماں جو اپنے بچے کو کوئی غلطی کر کے آتا ہے، کوئی گناہ کر کے آتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر کے آتا ہے کہ بازو والے بچے کو مار کر آیا، تو اپنی ماں اس کو ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کوئی لڑنے بھی آ جائے تو خود بھیڑ جاتی ہے اس سے، لیکن اپنے بچے کو سامنے پیش نہیں کرتی۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے اوپر ستاری کیا ہوا ہے، وہ اپنے اوپر رحمت کی چادر ڈھانکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے عزیز ساتھیوں ہمارے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے اعمال دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال دکھائی دیتے یا اس سے کوئی بو آتی تو عزیز ساتھیوں کوئی میرے سے قریب ہو نہیں سکتا تھا۔
ایسے گناہوں کے اندر میں ملوث ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم جائزہ لیں اور اپنا خود کا جائزہ لیں کہ کون ایسے افراد میں سے ہیں جو اس عمومی بخشش کی رات سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کچھ ایسے تو ملوث نہیں ہیں جو ان 6 افراد میں سے ہیں، تو توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اس عمومی بخشش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی التجائیں دعائیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہماری بخشش کریں گا اور ہماری مغفرت کریں گا۔ اور یہ وہ رات ہے جو فیصلوں کی رات ہے، اس کے اندر ہمارے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کے اندر ہمارے کچھ اعمال لکھے جاتے ہیں، ہماری ترقیات کے زینے بنائے جاتے ہیں، یا ہماری موت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، یا ہمارے کچھ ایسے کام لکھے جاتے ہیں جو ہمارے زندگی کے اندر عزیز ساتھیوں نشو و نما کے ترقیات کے اور اچھے بڑھنے کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم اس حالت میں ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعائیں کرنے والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عمومی بخشش کی رات میں عزیز ساتھیوں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائیں، اور اس رات کے اندر عزیز ساتھیوں ہم اللہ کو منا لیں، اور یہ رات صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دربار کھولی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم اللہ کو منانے کی فکریں کریں، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے۔ شب قدر کو مبہم رکھے ہیں، لیکن یہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف رکھا ہے کہ جو بندہ جس چیز کی طلب کرے گا میں اس طلب کو پوری کروں گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی، اپنی زندگی کے اندر وسعت رزق کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت کی بھیک مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ ہم بھی محتاج ہیں اور میں بھی محتاج ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی جانے والی باتوں پر کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من یبلغنا علی حبک، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ دونوں جہاں میں کامیابی کے فیصلے نصیب فرما، اے اللہ اس بخشش والی رات میں اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک و نیک بنا دے، اے اللہ بچی کچی زندگی میں اے اللہ آپ کے احکامات پر آپ کے نبی کے طریقے پر چلنا آسان فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما، اے اللہ جو مرحومین و مرحومات ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما، اے اللہ جو بیمار ہے پریشان حال ہے ان سب کی بیماریوں کو پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار میں اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما، اے اللہ ہماری ازدواجی زندگی کے اندر خوشحالیاں نصیب فرما، اے اللہ جو بن بھی ہیں لڑکیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے مناسب رشتوں کے فیصلے نصیب فرما، اے اللہ جو لڑکے خالی ہیں اے اللہ ان کے کاروبار کے صحیح فیصلے فرما، اے اللہ ان کے بھی اے اللہ نکاحیں درست جگہ فرما، اے اللہ جو نکاحی مسائل کے اندر پڑے ہیں اے اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما،
اے اللہ جو کاروباری لین سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقروضین میں قرضوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلہ نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ جو اولاد سے اے اللہ نافرمان اولاد سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ آنے والے ماہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ اس ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ تلاوت کا اہتمام کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنا آسان فرمائیے، اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ جن کے اللہ کس کے دل میں کیا خواہشات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا ضروریات ہیں، اے اللہ ہمارے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ضرورتیں اے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی میں اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنے والا بنا دیجیے، آپ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائیے، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے، حادثات کی موت سے اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرمائیے، اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائیے، اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں اے اللہ ان کی قدردان کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ اس دعا کو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ توفیق میں قبول و منظور فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، آمین والحمد للہ رب العالمین۔